بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین 12 جون کی رات کو اسرائیل نے ایران کے اوپر ایک بہت ہیوی اٹیک کیا اور اس اٹیک نے بہت سارے کوسچنس کو ریز کیا۔ اس میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 200 جہاز ایران کے اندر داخل ہوئے، کئی ڈرونز پھینکے گئے، میزائلز آئے، تو ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کا، وہ کیوں نہیں ان جہازوں کو ٹریس آؤٹ کر سکا؟ جو سیکنڈ کوسچن پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی تمام جو ٹاپ براس اور جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے ان کو اتنی ایکوریسی سے کیسے ہٹ کر لیا؟ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے جو جوابی حملہ کیا وہ ایک کامیاب حملہ تھا؟ اس سے اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ اور جو چوتھا سوال ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے اندر جو ڈرون سے اٹیک کیے گئے ہیں وہ ایران کے اندر سے اگر آپریٹ ہوئے ہیں تو پھر یہ کیسے آپریٹ ہو گئے؟ کیسے ایران کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ ڈرونز ایران کے اندر موجود تھے اور وہاں سے آپریٹ ہوئے؟ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ انہی کچھ کویسچنس کے گرد ریوالو ہوگا، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں، آپ میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ناظرین 13 جون کی الگ صبح یعنی کہ 2:47 پر جو کہ تہران کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، اس وقت کے مطابق 200 سے زائد جہاز جو ہے اسرائیل کے وہ ایران میں انٹر ہوتے ہیں، 37 سے زائد مقامات کو ہٹ کرتے ہیں، جن میں 3 نیوکلیئر سائٹس ہیں، 4 میزائلز بیسز ہیں، 2 سیٹلائٹ سینٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ کمانڈ بیسز ہیں۔ وہ ان کو ہٹ کرتے ہیں، بمبارڈ کرتے ہیں، میزائلز آتے ہیں، ڈرونز آتے ہیں۔ ان سب میں 87 سے زائد افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایران کو اس تمام حملے کا کیوں نہیں پتہ چل سکا؟ یہ تمام جہاز، یہ میزائلز، یہ ڈرونز، یہ کیوں نہیں ٹریس آؤٹ ہو سکے؟ تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ اسرائیل نے بہت اچھی ایک حکمت عملی جو ہے وہ جنگی حکمت عملی کمبینیشن وتھ بہترین جو ہے جنگی ٹیکنالوجی، اس کو استعمال کیا۔ اسرائیل کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ ایران کے پاس جو ہے وہ S-300 ہے، باور 373 ہے اور ٹور M1 ہے۔ یہ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں کہ اگر دشمن کے اکٹھے بہت سارے جہاز، میزائلز اور ڈرونز اگر آ جائیں تو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم فیل ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اپنا یہ جو اٹیک تھا یہ بہت ہیوی رکھا تاکہ جو ہے یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ایران کا یہ بالکل فیل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے اپنا ایک جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے جس کو ہم سی ڈاکٹرائن کہتے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے دشمن کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو جیم کیا جائے، اس کو تباہ کیا جائے، اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے، اور اس کے بعد ایئر اٹیک لانچ کیا جائے۔ اس نے اس سسٹم کو بھی فالو کیا، اس اسٹریٹجی کو فالو کیا، اور اپنا جو اس کے پاس اسٹیلتھ ایئر کرافٹ تھا F-35 اس کو استعمال کیا، جو کہ ایران کے کسی ریڈار سسٹم میں، کسی ایئر ڈیفنس سسٹم میں ٹریس آؤٹ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ناظرین اصل میں جو بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایران کی اپنی انٹیلیجنس سسٹم کہاں ہے؟ آخر ایران کی انٹیلیجنس کو یہ کیوں نہیں پتہ چل سکا کہ ایک اتنا بڑا اٹیک جو ہے وہ اسرائیل سے لانچ ہونے والا ہے ایران کے اوپر، اتنے جہاز وہاں سے ٹیک آف کر رہے ہیں، کس کس بیسس سے ٹیک آف کر رہے ہیں، یہ انفارمیشن ان کو کیسے نہیں مل سکی ہے؟ اٹ مینس کہ دے ور ٹوٹلی سلیپنگ۔ جبکہ اس کے برعکس جو ہے اسرائیل جو ہے اس کا جو موساد ہے وہ بہت عرصے سے ڈیپلی انسائڈ جو ہے ایران کام کر رہا ہے، اور اس نے وہاں کی ہر منٹ کی انفارمیشن جو ہے وہ اسرائیل کو پاس آن کی ہے۔ یہ موساد ہی تھا بیسیکلی جس نے انفارمیشن یہ دی کہ ایران جو ہے اگلے 2 سے 3 ہفتے کے اندر جو ہے فرسٹ اپنا جو ہے ایک ایٹمی تجربہ کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد سے پھر اسرائیل کو بہت جلد بازی ہوئی اور اسرائیل نے یہ اٹیک کر دیا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایران کو جب ہٹ کیا ہے تو اس کی جو ٹاپ براس ہے، یعنی کہ 4 جنرلز along with 1 ایڈوائزر، یہ اسرائیل نے ایکوریسی کے ساتھ 100% شوٹ ٹو کل فارمولہ جو تھا وہ اپنایا، اور ایک ہی جگہ پر یہ سارے کے سارے افراد جو ہے ان کو شہید کر دیا۔ اسی طرح سائنٹسٹ تھے، وہ سائنٹسٹ بھی جتنے بھی شہید ہوئے وہ سب بھی تمام کے تمام اس نیوکلیئر فیسلٹی کے اس لیول پر کام کر رہے تھے کہ جو اسرائیل کو ایگزیکٹلی پتہ تھا کہ اس ٹائم پہ رات کے 2:30 بجے یہ سائنٹسٹ اس نیوکلیئر فیسلٹی پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو ہٹ کیا جائے۔ آن دی ادر ہینڈ وہ بنکر جو کہ ڈیپ انسائڈ گراؤنڈ کافی ڈیپتھ میں تھا، اسرائیل کو پتہ تھا کہ یہی وہ ایکوریٹ بنکر ہے جس کے اندر اس وقت یہ 4 جرنیل بمائے 1 ایڈوائزر اس وقت کام کر رہے ہیں، لہٰذا اس بنکر کو اگر ہم نے ہٹ کیا تو ہم نے ایٹ ون ٹائم ایک طرف سے ایران کا جو دفاعی دماغ ہے، صلاحیت ہے، وہ ہم
ڈسٹرائے کر دیں گے. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم نے یہ سائنٹسٹ ہٹ کر دیے تو اٹ مینس کہ ہم نے جو ان کا ایک نیوکلیئر برین ہے ہم نے وہ ڈسٹرائے کر دینا ہے, اور اگر یہ ہم دماغ ڈسٹرائے کر دیتے ہیں تو ایران مفلوج ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر ایران کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی, اور ہم ایزلی ایران کو جہاں چاہیں گے ہٹ کر سکیں گے. ڈیفینیٹلی اس میں CIA جو ہے وہ موساد کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا رہا ہے, اس میں ہمیں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ایران نے آستین کے سانپ بھی پالے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک ڈیفینیٹلی انفارمیشن اندر سے ساری ملتی رہی ہے, اور موساد جو ہے اس کے اوپر کام کرتا رہا ہے تاکہ پن پوائنٹ جو ہے وہ ہٹ کیا جائے. ایران نے اس اٹیک کے بعد جوابی حملہ کیا ہے. 113 جو ہے وہ ڈرونز ہیں جو کہ اسرائیل کی طرف داغے گئے, 23 سے زائد جو ہے میزائل ہیں وہ بھی داغے گئے. لیکن مصدقہ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تقریباً 75 to 80% یہ میزائلز اور یہ جو ڈرونز تھے یہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم, ایرو 2 and 3 اور جو ڈیول سلنگ ہے اس نے بڑی کامیابی سے ہوا میں ہی سارے تباہ کر دیے. اب ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آذربائیجان کی سرحد کے اوپر اسرائیل کے 2 F-35 طیارے گرائے ہیں, لیکن اس کی ابھی تک کہیں کوئی مصدقہ قسم کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے. ایران نے اب لیٹسٹ ایک تھریٹ دیا ہے کہ جو اسرائیل کا نیوکلیئر پلانٹ ہے ڈیمونا میں وہ اس کو ہٹ کرے گا اور اس کو ڈسٹرائے کرے گا, لیکن یہ ابھی تک صرف ایک تھریٹ ہے کیونکہ ابھی تک ایران نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی ایسا کام نظر نہیں آ رہا. ایران کی جو اپنی ایئر فورس ہے وہ اس کو بھی افیکٹولی نہیں یوز کر پا رہا, بیکاز جو اس کے پاس جو فائٹر جو جیٹس ہیں وہ 1970 اور 80 کی دہائیوں کے جہاز ہیں, جس میں MiG-29 ہے, F-4 ہے, F-5 ہے, F-15 ہے, اور اس کے علاوہ Su-24 ہے. یہ ان میں سے کوئی بھی جہاز جو ہے وہ 5th جنریشن کا جہاز نہیں ہے, اور ان میں کوئی اسٹیلتھ کیپیبلٹی بھی نہیں ہے. اب ایسے سارے سینیریو میں ایران جو ہے جو وہ وار کر رہا ہے, اور وہ اسرائیل اس کو آگے سے بڑی ایزیلی ڈیفینڈ کر رہا ہے, اور اسرائیل اس کے اوپر جو وار امپوز کر رہا ہے اور جس طریقے سے وہ اٹیک کر رہا ہے, ان کا کوئی بیلنس نہیں بن رہا ہے ناظرین. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن ریز ہوتا ہے کہ یہ جو ڈرونز اندر ایران کے آپریٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے ایران کی بڑی امپورٹنٹ جگہوں کو ہٹ کیا ہے, امپورٹنٹ لوگوں کو ہٹ کیا ہے, یہ ڈرونز جو ہے یہ کیسے آپریٹ ہو رہے ہیں ایران کے اندر سے؟ یہ وہ ڈرونز ہیں ناظرین جو اسرائیل کے بنے ہوئے ڈرون ہیں, ہیرون اور ہیروپ, اور ان کی جو رینج ہے وہ میکسیمم 1000 کلومیٹر ہے. 1000 کلومیٹر سے آگے یہ جا ہی نہیں سکتے, ویئرز جو ایران اور تل ابیب کا جو آپس میں ایک ایریل ڈسٹینس ہے اٹ از مور دین 1500 کلومیٹرس. سو آبویسلی یہ جو ڈرونز ہیں یہ وہاں سے نہیں آ سکتے تھے, یہ اندر سے ہی آپریٹ ہوئے ہیں. اب یہ اندر سے جو جہاں کہاں سے آپریٹ ہوئے ہیں, کوئی ایک ایسی جگہ تو ہے جو اسرائیل کے لیے بڑی سیف تھی اور وہاں پر یہ ڈرونز رکھے جا سکتے تھے اور وہیں سے آپریٹ ہوئے, اور وہ سیف جگہ جو ہے وہ بیسیکلی چابہار پورٹ کی وہ ایک اسٹیبلشمنٹ اور وہ تنصیبات ہیں جو کہ ایران نے اپنا دوست سمجھتے ہوئے بھارت کے حوالے کی ہیں. پاکستان نے بارہا ایران کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو چابہار کی جو پورٹ ہے یہ جس کی فیسلٹی آپ بھارت کو دے رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ اتنی پینگیں بڑھا رہے ہیں, بھارت آپ کو کبھی نہ کبھی ضرور پیٹھ میں چھرا گھونپے گا. لیکن ایران نے کبھی بھی پاکستان کی اس بات کے اوپر کان نہیں دھرا, مگر آج یہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ اتنی سیف تھی ایران میں کہ جہاں سے یہ ڈرونز, یہ والے ڈرونز, یہ وہی ڈرونز ہیں ناظرین جو کہ بھارت کے پاس آلریڈی موجود ہیں اور بھارت نے پاکستان کے اگینسٹ میں یوز کیے ہیں. یہ چابہار کی جو پورٹس ہیں اور ان کی تنصیبات ہیں وہاں سے یہ آپریٹ ہوئے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے ایران کے اندر ڈسٹرکشن کی ہے. اور تو اور میں آپ کو بتاؤں تو مودی نے ابھی لیٹسٹ جو ایک ٹویٹ کیا ہے اس میں اس نے بڑا کھل کے یہ بات کہی ہے کہ جب ایران کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا تو اس سے کچھ منٹ پہلے مجھے نیتن یاہو نے کال کی ہے اور اس نے مجھے اس اٹیک کے بارے میں بتایا. اگر یہ اتنے ہی اچھے دوست ہیں ایران کے تو یہ obviously اس کو چاہیے تھا کہ یہ ایران کو بتاتا کہ آپ کے اوپر ایک ہیوی اٹیک آنے والا ہے, یا نیتن یاہو کے ساتھ کوئی ڈسکشن میں انوالو ہو کر یہ کہتا کہ آپ اس اٹیک کو تھوڑا سا پینڈ کریں, میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہوں یا میں ایران کو پریشرائز کرتا ہوں کہ وہ ڈیل ایکسیپٹ کرے تاکہ اس حملے سے بچ سکیں. لیکن وہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں چاہتا تھا, اس کا ایران سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ ایران سے صرف فائدہ اٹھا رہا ہے. جو چابہار کی پورٹ ہے اس کو وہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ دہشت گردی کے لیے. کلبھوشن یادو کی جو مثال ہے وہ سب کے سامنے ہے, وہ وہیں پہ ٹریننگ لیتا رہا اور وہیں سے انفلٹریٹ کر گیا پاکستان میں اور اندر آ کے اس نے مکمل طور پر ہر جگہ پہ دہشت گردی پھیلائی. تو اب ایٹ لیسٹ یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد ایران کی آنکھیں ضرور کھلیں گی کہ آستین کا سانپ کون ہے اور کس کو ہم نے جو ہے اپنے آس پاس رکھا ہوا ہے. جن کو رکھا ہوا ہے وہ ہمارے دوست یا ساتھی نہیں ہیں, ہمارے دشمن ہی ہیں. ناظرین,
امریکہ اور اسرائیل نے ہمیشہ جہاں کہیں بھی جنگ امپوز کی ہے، اگر وہ جنگ کو طوالت نہیں دینا چاہتے تو وہاں پر ایک رجیم جو آپریشن ہے، اس کو رجیم چینج آپریشن جس کو ہم بولتے ہیں، وہ ہمیشہ وہ پلان کر لیتا ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں ایران کے اندر بہت زیادہ اس وقت اشتعال جو ہے وہ نظر آتا ہے، عوام بڑے غم و غصے میں ہیں اور سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور وہ بار بار اظہار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ ایران جو ہے وہ ایک سویر قسم کا جواب اسرائیل کو ابھی تک کیوں نہیں دے پا رہا۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ گیم بھی اسی طریقے سے کھیلی جا رہی ہے کہ سٹیج وہ لایا جائے کہ جہاں پر ایران کے ساتھ مزید جنگ میں جانے کی بجائے رجیم چینج آپریشن جو ہے نا وہ ایک لانچ کیا جائے اور اپنی مرضی کا ایک بندہ بٹھا دیا جائے۔ ناظرین، سوال یہ بنتا ہے کہ آخر ایران نے ابھی تک اسرائیل کو وہ جوابی وار کیوں نہیں دیا جو کہ اس کو دینا چاہیے تھا؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کوئی ٹائم گین کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ امریکہ سے کسی قسم کے خوف میں ہے، یا پھر وہ ایک بہت بڑے حملے سے بچنا چاہتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب اگر آپ کے پاس ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل حاضر ہوں گا ایک نئے پروگرام، نئی انفارمیشن اور نئے ڈیٹا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔